آج جو اسرائیل کی جو جنگ ہے ایران کے ساتھ ہیں، اسرائیل اور USA اور دیگر ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور ان کے آج جو ہے ان کا 7واں دن ہے، اور جنگ شدت پکڑتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ نہ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ USA پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے۔ دونوں طرف سے ہیوی قسم کی بمبارمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ عراق کا جو ایک گروپ ہے جو سپورٹ کر رہا ہے ایران کی، اس نے جو ہے وہ کوئی ڈرونز جو ہے وہ داغے ہیں جارڈن میں، اور اطلاع تو نہیں ہے کہ اس سے کیا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ ریسپانسبلٹی قبول کی ہے کہ اس نے جو وہاں پہ داغے ہیں جی ڈرونز۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے جو خاص کر کے جو ہے وہ اس وار میں، وہ ہے لبنان میں جو ہے وہ بہت زیادہ جنگ شدت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لبنان کی گورنمنٹ ہے وہ اور اسرائیل مل کے جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں اور آپریشن کر رہے ہیں۔ زمینی آپریشن بھی ہو رہا ہے اسرائیل لبنان کی آرمی، اور لبنان کی آرمی کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ UK یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ لگاتار اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ اس نے اعلان بھی کیا ہے لاجسٹک سپورٹ کرنے کی، اور جٹ تیاری بھی دینے کی جو ہے اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پہ تقریباً 100 کے اوپر جو ہے وہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 50,000 کے لوگ جو ہیں وہ شیلٹر ہوم میں، اور کہیں راستے میں ٹریفک میں کہیں ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، اور کہیں پارکوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی پوزیشن ہے وہاں پہ، اور ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے لبنان اس وقت، بہت زیادہ بمباری کی ہے، اسٹرائک ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح ایران میں جو ہے وہ خاص کر کے جو ہے تہران جو ہے وہ جہاں بہت تباہی ہو چکی ہے وہاں پہ، اور جس طرح کی تباہی ہوئی ہے، جس طرح کی فوٹیج آ رہی ہیں، اور جس طرح وہاں کے جرنلسٹ بتاتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آفیشلی جو ہمارے پاس ہیں جو رپورٹیں آتی ہیں ان کے مطابق تو 1230 کے قریب جو ہے وہ اس وقت ہلاکتیں ہو چکی ہیں ایران میں۔ لیکن جس حساب سے رپورٹر جو بتاتے ہیں، جو پوزیشن اور جو فوٹیج دیکھنے کو ملتی ہیں، اس حساب سے لگتا ہے کہ شہادتیں جو ہے ہزاروں میں ہیں، ہزاروں سے اوپر ہیں جو ہے وہ، بہت زیادہ شہادتیں ہیں، لیکن ہلاکتیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس حالات میں، اس اسٹرائک میں، اتنی بمبارڈمنٹ میں وہ کیسے جو ہے وہ پتہ کریں گے کہ کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگ جو ہے ملبے کے نیچے ہیں۔ یہ سارا کچھ چیک کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ حالت جنگ میں نہیں پتہ چل سکتا ایگزیکٹ فگر۔ اسی طرح تل ابیب جو ہے وہ بھی تباہی اور بربادی کی مثال بنا ہوا ہے۔ کلسٹر بم جو ہے وہ برسائے گئے ہیں ایران کی طرف سے، جو ہے وہ اب یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ ان کے ایئر کرافٹ وہاں جا کے بمباری کی ہے، یا پھر انہوں نے میزائلوں کے ساتھ جو ہے وہ کلسٹر بم وہاں پہ جو ہے وہ پھینکے ہیں، اس طرح پھینکے، یا ڈرونز میں جو ہے وہ کلسٹر بم جو ہے وہ رکھ کے وہاں پہ کیے ہیں۔ یہ کہ وہاں پہ کلسٹر بم پھٹنے کا، جب کلسٹر بم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو آس پاس تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ وہاں تک ان کی جو ہے وہ اس کا جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ بم جو ہے وہ اپنی اس 10 کلومیٹر تک جو ایریا کو اپنی احسار میں لے لیتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ مچا دیتا ہے۔ یہ کچھ ہے وہ اسرائیل میں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ UAE کی بات کریں، دبئی ابوظہبی کی بات کریں، وہاں پہ لاکھوں جو ہے وہ ٹورسٹ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یورپین، UK کے، USA کے۔ تو وہاں وہ جو ہے وہ اس وقت ایشین وہ ملک چھوڑنے کے دبے ہیں، اور وہ لاکھوں ڈالر دینے کے لیے جو وہ تیار ہیں، اور دے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کسی طرح نکالا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے وہاں سے نکلنا۔ فلائٹیں جو ہے وہ کینسل ہیں ساری، بہت کم فلائٹیں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ USA کی جو ہے وہ ایک فلائٹ گئی ہے کل، اس میں جو ہے وہ تقریباً کافی جو ہے وہ پیسنجر وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد باقی بھی جو ہے وہ ایک ایک کر کے کوئی فلائٹ جو ہے وہ نکل رہی ہے، یورپ میں بھی گئی ہے یورپین ٹورسٹ کو لے کے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح جو ہے وہ فلائٹیں نہیں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ دبئی ابوظہبی کا برا حال بنا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ لاکھ ڈالر، 2 لاکھ ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، اور وہاں سے وہ ٹیکسیوں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے عمان آتے ہیں، اور عمان میں آ کے جو ہے وہاں سے اگر فلائی نہیں کر سکتے ہیں تو بحری جہازوں کے ذریعے وہاں سے پیسے دے کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نکل رہے ہیں، اور بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں جو ہے وہ دبئی ابوظہبی میں چارٹر پلان ہوتے تھے، کرائے پہ ملتے تھے ادھر ادھر جانے کے لیے، اور آج جو ہے وہاں پہ گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں۔ اس طرح کی سچویشن ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ USA میں جو ہے وہ آئل کی پرائسز جو ہے بہت ہائی ہو چکی ہیں، تقریباً 80 بیرل جو ہے وہ $80 کا جو پر بیرل جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور 7% تک جو ہے وہ اس کی آئل پرائسز بڑھ چکی ہیں، گیس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں۔ اس کے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1.6% جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اسی طرح مندی دیکھنے میں آئی ہے یورپین اسٹاک مارکیٹ میں 1.3 1.4% ہے۔ باقی ایشین مارکیٹ جتنی بھی ہیں وہ سب جو ہے وہ کوئی 18%، کوئی 15%، کوئی 4%، جاپان کی 4% ہے، اس کے بعد تائیوان کی 5% ڈاؤن ہے۔ اس کے بعد آپ سیول جو ہے وہ 18% تک جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ وہاں پہ مندی دیکھنے میں ملی ہے۔ آذربائیجان میں جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، وہاں پہ 2 جو ہے وہ ڈرون جا کے گرے ہیں ان کے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ، ایک ایئرپورٹ پہ گرا اور ایک ان کے ولیج پہ گرا ہے جو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو آذربائیجان نے جو ہے وہ بڑا، اس کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ شکوہ کیا، اور ان کا جو فارن منسٹر ہے ایران کا عباس عراقچی، اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے رابطہ کیا، اور کہا کہ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ آپ نے جو ادھر اٹیک کیا ہے۔ آذربائیجان بیسیکلی اسرائیل کا اتحادی ہے، اور اس کے جو روابط ہیں ان کے ساتھ ہیں، بیسز بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو ایران نے پہلے کہا تھا کہ جن ملکوں میں USA بیس ہیں میں ان پہ اٹیک کروں گا، اور یہ اس نے پہلے بتا دیا تھا۔ UAE نے تقریباً جو ہے وہ 196 کے قریب جو ہے وہ ڈرون اور میزائل جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں، ملا کے ڈرون زیادہ ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ 3 علاقیں ہوئی ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے ہیں، نیشنل ان کے نیشنل ہے، ہمارا نیشنل کوئی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہر ملک سے ایک بندہ شہید ہوا ہے، اور اس کو بتا بھی دیا ہے، ان کو پتہ ہے، تو باقی کچھ نہیں ہوا۔ تو انجرڈ کہتے ہیں کہ 94 کے لگ بھگ ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی حالات ہیں جو ہے وہ بڑی خراب ہیں۔ اس کے بعد سائپرس نے بڑا شکوہ کیا ہے UK کے ساتھ کہ اس نے جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ جو ہے اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ ڈرون اٹیک کے بعد اس کا جو رسپانس ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ پھر گلف میں جو ہے ایران نے ایک آئل ٹینکر کو تباہ کیا ہے، اس میں سے جو
جو ہے وہ وارشپ تھی، اس میں آئل ٹینکر تھا، وہاں پہ جو ہے وہ اطلاع ملی ہے جو ایران کی طرف سے بھی آئی ہے، اور باقی تو گلف والے نے تو اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا ہے کہ کسی وارشپ پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی اطلاعاتیں ہیں۔ اس کے بعد جو سعودیہ میں جو ہے وہ اس وقت 3-4 جو ہے وہ ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں، جو جن کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسٹرائی بھی کیا ہے ڈرون کو، اور وہاں جا کے لگے بھی ہیں۔ پھر ان کی جو آئل ریفائنری ہے وہاں پہ ایک ڈرون جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، میزائل لگا ہے، اور ان کی آرام کو جو آئل ریفائنری ہے جو کمپنی ہے اس میں جو ہے وہ میزائل اور ڈرون اٹیک جو ہے ایران نے کیا ہے، لیکن یہ صرف سننے میں آیا ہے، جو سعودیہ والوں نے بتایا ہے، جو ان کی خبر سمجھدار نے، لیکن ایران نے اس سے انکار کیا ہے۔ پتہ نہیں پھر اس نے کیسے انکار کیا، ٹرک کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ چین گوئیاں کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور یہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، وہ عربوں کو اور ایران کو لڑانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی خبریں، ان میں کوئی صداقت تو مجھے نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہو بھی سکتی ہے، اسرائیل ایسا کر بھی سکتا ہے۔ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو فلائٹیں ہیں تقریباً 11,000 کے قریب جو ہے وہ فلائٹیں اس وقت کینسل ہو چکی ہیں، اور یہ تقریباً 10 ملکوں کا جو ہے وہ ڈیٹا ہے، اور یو ایس اے نے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو جو اسرائیل میں تھے ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ بائی روڈ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے ایجپٹ آئیں، تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے گا، وہاں سے وہ فلائٹ پکڑ کے آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ یو ایس اے ٹرمپ نے جو ہے وہ اور سی آئی اے نے جو ہے وہ کردش ہیں جو ٹیررسٹ موومنٹ جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، جو عراق ایران بارڈر پہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کو پیسے دے کے یوز کیا جائے ایران کے خلاف۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ سی آئی اے والوں نے کردش جو وہاں کے ہیں ان کو 50 کے قریب ٹویوٹا کرولا جو ہے وہ لے کے دیے، لینڈ کروزر جو ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ان علاقوں میں ان کے لیے، ان کو اٹیک کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے چیزیں ضرورت ہوں گی، پیسے بھی ضرورت ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ اسلحہ بھی دینا شروع کر دیا ہے انہوں نے، تاکہ وہ ایران کے خلاف کوئی محاذ کھولیں۔ یہ کردش جو ہوتے ہیں یہ ان کا تو یہ زیادہ تر سنی بھی ہوتے ہیں، اور باقی ان کا جو ہے مذہب کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ہم ان کے ساتھ رہے بھی ہیں، لیکن کچھ ایگزیکٹ جو ہے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا۔ یہ ٹرین تو سارے ہیں تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب ہیں، اور یہ ٹرین ہے سارے، ان کی عورتیں بھی جو ہے وہ لڑتی ہیں۔ ٹرکی ان سے بہت تنگ ہے، ٹرکی کی بارڈر پہ بھی ہیں، سیریا کی بارڈر پہ بھی ہیں، عراق کی بارڈر، ایران جو ہے وہ، یہ سب آذربائیجان، یہ سب مل کے جو ہے وہ ایک کو کردش ہیں، اور یہ کردستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے علاقوں میں تیل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو عراق میں جو کردش ہیں ان کے پاس بڑا تیل ہے، ان کے علاقوں میں وہ ایئر کنٹرول میں تو حکومت کے اسی پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لگتی بھی نہیں ہے، اور بڑی جو ہے وہ ان کی جو ہے آپس میں چکلش بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ یوز کرنے کے بارے میں جو ہے انہوں نے بلکہ قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ سی این این کی نیوز ہے۔ اور جو عباس عراقی ہیں انہوں نے کہا ہے، فارن منسٹر ہے جو ایران کا، کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس اے انویژن کرے وہاں، یہاں پہ اپنی آرمی انٹر کرے یا کسی اور کے ذریعے یہاں پہ انٹر ہو کے زمینی فوج بیچے، زمینی جنگ کرنے کا آغاز کرے، تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ بیان آیا ہے۔ جو وارشپ تھا ایک ایرانین فائیگر تھا جو تباہ کیا تھا ایک سیٹ نے، جو ڈیفینس سیکریٹری ہے جو ان کا امریکہ کا، اس نے کہا تھا کہ ایک سیٹ ہے یا ایک سیٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ پروننسیشن میں جو ہے کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، تو اس نے جو ہے وہ بیان جاری کیا تھا کہ وہ یو ایس جو نیوی نے، میری ٹائم والوں نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس میں 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ مارے گئے، ڈوب گئے، اور تقریباً سری لنکا نے 32 کے قریب جو ہے وہ ریسکیو کیے تھے سیلر۔ تو اس نے ایک اور جو ہے وہ وارشپ ہے جو سری لنکا نے کہا ہے کہ اس نے اس کو ریسکیو کیا، 208 جو ہے وہ تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ انہوں نے سیلر ریسکیو کیے ہیں، اور ہلاکتوں کا تو ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن 100 تک جو ہے وہ سننے میں آئی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ کر رہا ہوں، انسانیت کے ناطے یہ کام کر رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کسی ملک کے ساتھ کسی میں کوئی جو بالکل نیوٹرل ہوں، اور اس میں جو ہے وہ میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ انسانیت کے ناطے ان لوگوں کو بچایا ہے۔ اور ایک سیف نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس نے تقریباً جو ہے وہ 30 کے قریب جو ہے وہ ایرانین جو وارشپ ہے ان کو برباد کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، ان کو ڈسٹرائی کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سیٹ کا یہ بھی بیان ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 90% جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ لگنا بند ہو چکے ہیں، ایران کی طرف سے کم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ڈرونز بھی جو ہے وہ تقریباً 70% تک کمی آئی ہے۔ حالانکہ ڈرونز ایران کے پاس بہت زیادہ ہیں، 80,000 کے قریب تو اسٹاک تھا، پر ڈے 500 کے حساب سے ڈرون اسرائیل بناتا ہے، ایران بناتا ہے، پر ڈے 500، اس کی صلاحیت جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے، پتہ نہیں۔ پھر اس نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ بھائی تقریباً پچھلے 24 گھنٹوں میں درجنوں جو ہے وہ اٹیک کیے گئے ہیں، 2,000 بم، وزنی بم جو ہے وہ لے کے ہمارے بمبرز نے، 2 بمبرز نے جو ہے وہ ایران میں جو ہے وہ اٹیک کیے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے جی تہران کو۔ اور فوٹیج بھی یہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کا کام ہوا ہے۔ ایران جو شہری تھے جو ہے وہ تقریباً 20,000 کے قریب شہری جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے اس جنگ کے دوران یو ایس اے میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد قطر کی جو ہے وہ آئل ریفائنری ہے اس پہ بھی ہٹ ہوا ہے، اس کے بعد بحرین کی آئل ریفائنری پہ بھی ہٹ ہوا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کوئی بمبر ہے جو ایران کا، اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کیا، اس کو مار کے جو ہے وہ گرا دیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ سننے میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت تک جو اندازہ لگایا گیا ہے جو یو ایس اے نے کہ $3.7 بلین جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ لگ چکے ہیں، اور یہ $900 ملین پر ڈے کے حساب سے بنتے ہیں۔ پھر WHO کا ایک بیان آیا ہے کہ کم از کم 13 جگہوں پہ جو ہے وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ایران میں جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل اور یو ایس اے کی طرف سے، اور ریفیوجیز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یو ایس اے نے بھی جو ہے کہا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ریفیوجیز کے ساتھ ہیں، جس ملک کے بھی جو ہیں وہ ادھر آس پاس کے علاقوں میں جائیں، وہ ملک جو ہے وہ ان کو نہ دے سکتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ UN نے بھی ابھی تک ریفیوجیز کے بارے میں نہ ہی کوئی کیمپ لگایا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس نے کسی ملک کو کہا ہے کہ ان کو لیں،
کوئی ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ ابھی تک UN کی طرف سے صرف جو ہے وہ بیانات جاری کیے گئے ہیں اور تعداد جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت منافقت ہے، سارے جو ہے وہ لوگ شیطانی جو ہے وہ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور حق پر رہنے والے لوگ جو ہے وہ الگ ہیں اور وہ بہت کم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ہے، اس وقت صرف ایک ملک ہے جو لڑ رہا ہے، ایران، اور اس کے ساتھ لبنان کا ساتھ ہے، اور عراق میں کچھ گروپ ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور باقی دنیا میں کوئی بندہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ سب میں سے جو ہے وہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ وہ اگر کسی سے اسلحہ لیتا ہے تو پیسے دے کے لیتا ہے، مفت اس کو کوئی اسلحہ نہیں دیتا ہے، وہ رشیا ہو گیا، چین ہو گیا، کوئی بھی ہے، یہ سارے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انہوں نے اپنا آپ بچایا ہوا ہے، پیچھے ہیں، یہ بچ رہے ہیں لیکن یہ بچیں گے نہیں۔ پیٹرول کی جو قیمت بڑھ رہی ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے پاس بھی اس وقت صرف 1 مہینے کا پیٹرول بچا ہے اور وہ جو ہے وہ پیٹرول کسی بھی ٹائم جو ہے وہ شارٹیج ہو سکتی ہے۔ جو اسٹریٹ آف ہارمز جو بند ہے وہیں سے سارا کچھ آتا تھا۔ انڈیا کو جو ہے امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ رشیا سے جو تیل لیتے تھے دوبارہ سے آپ لینا شروع کر دیں، اور کیونکہ ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے آبادی بہت زیادہ، ان کو پہلے جو ہے وہ انکار کیا گیا تھا اور پہلے لیتا تھا لیکن انکار کے بعد اس نے چھوڑ دیا تھا، دوبارہ سے اس کو 30 دنوں کی اجازت دی گئی ہے، 30 دنوں کے اندر جتنا تیل لینا چاہتے ہو لے لو رشیا سے۔ پاکستان کو ابھی تک کوئی اجازت نہیں ملی ہے اور ادھر سے بند ہے اور یہ مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کا بڑا برا حال ہو جائے گا ہمارا، ہم لوگ کیا کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ادھر افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس پہ پھر ایک اور بنائیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ جیسے بھی حالات ہوں گے جس طرح کے ہوں گے تو اس پہ ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے، جس طرح کی خبریں آتی جائیں گی۔ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ ظاہر ہے ہم لیتے ہیں انٹرنیٹ سے یا پھر ٹی وی پہ جو خبر نامے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر سے، ان سب کو کلیکٹ کر کے تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے فگر میں، بعض فگر جس طرح ڈیتھ ٹول جو ہے وہ ایران بتا رہا ہے کہ 1230 کے قریب ہے، ہزاروں کی تعداد میں ڈیتھ ہے، کوئی زیادہ بتاتا ہے کوئی کم، جرنلسٹ اپنے بتاتے ہیں۔ ایران میں بھی اسی طرح جو ہے اس نے کہا کہ 12-13 آدمی جو ہے وہ اس نے کہا ہلاک ہوئے ہیں، حالانکہ تل ابیب میں جو تباہی اور بربادی دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ اسپیکولیشن اور assumption ہی ہے، ایگزیکٹ جو فگر جو ہے وہ ہم وہی بتا سکتے ہیں جو ہمیں اس ملک کا جو اس ڈیفینس جو سیکریٹری ہے یا جو ان کا خبر رساں ادارہ ہے جو دیتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔